السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ سنیے اسٹوری کا پارٹ 3۔ ہر ہفتے ہمیں ایک انجیکشن لگاتا تھا جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے مخصوص حصے بھرے بھرے سے لگنے لگے تھے اور ہم وقت سے پہلے ہی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ پھر ہماری تکلیف اور اذیت کا ایک نیا دور شروع ہوا اور مجھے اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ وہ ہماری خوراک پر خاص توجہ کیوں دیتا تھا جسے ہم اس کی ہمدردی سمجھ رہے تھے۔ اصل میں وہ ہمیں اس کی سفاکی اور ظلم کی انتہا لگی تھی۔ اچھی خوراک دینے کا مقصد ہمیں مزید خوبصورت بنانا تھا تاکہ ہماری قیمت زیادہ سے زیادہ لگ سکے، گاہک ہمارے زیادہ بن سکے۔ ہم اس کے لیے انسان نہیں، قربانی کے بکرے تھے جنہیں ان کا مالک منڈی سے کم قیمت پر خرید کر ان کو اچھی خوراک کھلاتا ہے تاکہ ان کو مزید صحت مند بنایا جا سکے اور ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک روز وہ میرے ساتھ رہنے والی 2 لڑکیوں کو یہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ ہم ان سے بچھڑ کر بہت روئی تھیں کیونکہ ہمارے اتنے سالوں کے ساتھ تھا، ہم بہنوں کی طرح رہ رہی تھیں، مگر اس ظالم شخص نے ہمارے جذبات کی ذرا پرواہ نہیں کی تھی۔ اب ہم اس کاٹیج میں 2 لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ سعدیہ بھی میری ہی ہم عمر تھی۔ اسے ایک سکول سے اغوا کر کے یہاں پر لایا گیا تھا۔ اپنی اپنی بولی لگنے کے انتظار میں ہم دونوں یہاں پر بیٹھی تھیں۔ اچانک ایک دن وہ بوڑھا شخص ایک آدمی کو اپنے ساتھ لایا، ہمیں اچھے سے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ آدمی سوٹ بوٹ سے کوئی بزنس مین لگتا تھا، ہمیں بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایکس رے فٹ تھا جو کہ ہمارے آر پار ہو رہی تھیں۔ اب پتہ نہیں کس کی بولی لگنے والی تھی، کس کی عصمت اس گاہک کے ہاتھوں پامال ہونے والی تھی۔ ہم اب تک انچھوئیں تھیں۔ ہمارے نام نہاد شوہر نے ہمیں آج تک نہیں چھوا تھا۔ اس کا مقصد صرف ہماری قیمت زیادہ وصول کرنا تھا، اس لیے وہ آج تک ہمارے قریب نہیں آیا تھا۔ بالآخر اس بزنس مین نے سعدیہ کا انتخاب کیا اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔ ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں، جیسے ایک بچہ ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، مگر ہمارے آنسوں کی پرواہ کسے تھی؟ اب میں اکیلی رہ گئی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی جس کی ڈور نہ جانے کس درندے کے ہاتھ میں تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میں کسی ایک کے ہاتھوں نہیں بکنے والی تھی، بلکہ میری عصمت کو تار تار کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی جو ہر روز نئی نئی شکلوں میں آنے والے تھے۔ مجھے روز دلہن کی طرح سجایا جاتا اور بیڈ پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ پھر میرے شوہر کی ہمراہی میں ہر رات چند آدمی آتے، مجھ پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور میرا سفاک شوہر صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا لطف لیتا رہتا، کیونکہ وہ ایک نامرد تھا، اس لیے آج تک اس نے مجھے نہیں چھوا تھا۔ وہ بس مجھے ان وحشیوں کے ہاتھوں میں دے کر پاس بیٹھا لطف لیتا رہتا تھا۔ ہر رات میری اذیت ایک نئی سطح پر ہوتی تھی۔ کبھی کبھی میری دل خراش چیخوں سے وہ کاٹیج گونج اٹھتی تھی اور انہیں شاید اس میں مزہ آتا تھا۔ نہ جانے انسانوں کی شکلوں میں اتنے ظالم درندے کہاں کہاں سے آ جاتے تھے اور میرا شوہر روزانہ بھاری رقم ان سے وصول کرتا تھا۔ اب تو میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر کوئی زخم کا نشان نہ ہو۔ میں اس اذیت سے مر جانا چاہتی تھی، مگر موت بھی اتنی آسان کہاں تھی، موت بھی مجھ پر مہربان نہیں ہو رہی تھی۔ ایک روز میرے شوہر کی عمر کا ہی ایک مرد اس کے ہمراہ آیا۔ آج کی رات صرف اکیلا آدمی تھا۔ میری ہمت اب جواب دے چکی تھی، اب مزید تکلیف سہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ شخص الگ کمرے میں لے گیا جیسے اس سے میرا سودا طے کر رہا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ ان 5 سالوں میں پہلی بار اس نے مجھے یہاں سے جانے کی بات کی تھی۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر شاید میری روح خوشی کا احساس تک بھول گئی تھی۔ میں چپ چاپ ایک چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب باہر آئی تو ایک دم سے چکرا کر گر گئی۔ باہر کی دنیا اتنے عرصے بعد میں نے دیکھی تھی۔ میری آنکھوں کو اتنی زیادہ روشنی کی عادت نہ تھی اور اتنی تیز روشنی جذب کرنے سے چندھیا گئی تھی اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک بیڈ پر لیٹی تھی۔ میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بڑا کمرہ دیکھا تھا۔ اس کمرے میں ہر آرائش کا سامان موجود تھا، جیسے وہ بہت بڑے کسی امیر آدمی کا گھر ہو۔ میرے ذہن میں اسی بوڑھے آدمی کا نقشہ گونجا جو مجھے جہاں پر لایا تھا۔ اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور کس کس کے ہاتھوں مجھے رسوا کرتا ہے۔ میرا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا اور حرکت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اچانک ہی کمرے میں ایک بھاری بھرکم جسامت والی عورت ٹرے میں کچھ لیے داخل ہوئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بخار چیک کیا۔ پہلی دفعہ میرے ماتھے پر یوں کسی نے ہمدردی سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی میرے اندر تک اتر گئی، لیکن میرے اندر اتنے زخم تھے کہ ان کی مسیحائی شاید ناممکن تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے سوپ پلانے لگی جو وہ بنا کر لائی تھی۔ میں اس ہمدردی پر حیران بھی تھی، مگر شاید وہ بھی مجھے تیار کر رہی تھی، میری ہمت مجتمع کر رہی تھی تاکہ میں کسی اور گاہک کے لیے تیار ہو سکوں اور میرے جسم میں کچھ طاقت آ جائے۔ میں نے بے دلی سے وہ سوپ لیا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ اس لمبے عرصے میں کبھی مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا گیا تھا۔ سب کو میری ایک ہی چیز سے مطلب ہوتا تھا۔ شاید میں تو اپنا نام ہی بھول چکی تھی۔ میں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ ہمدردی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلی، جیسے وہ ساری تکلیفوں کے بارے میں جانتی ہو جو میں نے آج تک سہی ہوں۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں کی اتنی شدت سے یاد آئی۔ کاش وہ نہ مرتی تو مجھے یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، کیونکہ میں نے تو ماں کی آغوش کی گرمی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بھلا مجھ جیسا بد نصیب بھی اس دنیا میں کوئی ہوگا؟ میں اس بستر پر بے جان ہو کر لیٹ گئی اور میری آنکھوں کے آگے پھر سے اندھیرا چھانے لگا۔ جب اگلی دفعہ میری آنکھ کھلی تو کھڑکی میں سے روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ بھاری بھرکم سی عورت پردے ہٹا رہی تھی۔ مجھے اٹھتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر میرے پاس آئی، کہا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یہاں لانے والا کون ہے اور میں کس مقصد کے لیے یہاں پر ہوں؟ کہنے لگی کہ ابھی سے اتنے سوال مت کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب اندازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ صاحب جی رات کو گھر پر آئیں گے، وہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں پر لیٹے ہوئے، تم شدید بخار میں مبتلا ہو۔ صاحب جی بار بار فون کر کے پوچھتے تھے تمہاری طبیعت کے بارے میں۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ اس لیے پوچھتا ہوگا کہ میرے ٹھیک ہوتے ہی وہ میرا سودا دوبارہ سے کر سکے۔ میں دل ہی دل میں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی، کیونکہ میرے وجود میں اب ذرا سی بھی ہمت باقی نہیں تھی کہ میں کسی کو لذت پہنچا سکتی۔ ناظرین، اس سٹوری کا بقیہ حصہ سننے کے لیے واچ کریں پارٹ 4۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔